بری طرح بھڑکنے تڑپنے کے باوجود جوری نے زبان سے ایک لفظ بول کر نہیں دیا۔ اس کے حوالے سے میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا کہ وہ ایک نہایت ڈھیٹ اور غیر معمولی حد تک سخت جان عورت ہے۔ شاید اس کا کوڈ نیم ونڈر اسی حوالے سے رکھا گیا تھا۔ میں نے اشوکا کے ذریعے غلام سے پوچھا کہ جوری کے علاوہ کسی کے پاس ٹرانسمیٹر وغیرہ ہے؟ غلام کا جواب نفی میں تھا۔ اس نے کہا، میں نے پوری تفتیش کی ہے۔ رابطے کا آلہ صرف جوری کے پاس تھا اور وہ بھی اب کام کا نہیں رہا۔ پر وہ ہے کہاں؟ غلام نے اشارہ کیا اور ایک محافظ جوری کا بھاری بھرکم جوتا اٹھا لایا۔ میں اور صفدر ساتھ والے جھونپڑے میں چلے گئے اور ٹرانسمیٹر کو استعمال میں لانے کی بھرپور کوشش کی، پر ناکامی ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ بستی ہی کا کوئی شخص فوری طور پر ایلچی کی حیثیت سے ان بلڈوزروں تک پہنچے جو ٹرسٹ والوں نے بستی کے نوا میں کھڑے کیے تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ کسی ذمہ دار شخص کو ویرا کی موجودگی کی اطلاع دیں۔ صفدر نے کہا، کیوں نہ اس سلسلے میں جوری کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجا جائے؟ تجویز تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ان پاگلوں نے جوش میں کر ان دونوں کو بری طرح مارا ہے۔ معلوم نہیں وہ جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ ہم نے دوسرے جھونپڑے میں پہنچ کر جوری کے ساتھیوں کی حالت زار دیکھی۔ وہ قریباً نیم بے ہوش پڑے تھے۔ پھر انہیں بھیجنے میں خطرہ اور بھی تھا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ہماری اطلاع ٹرسٹ والوں تک پہنچائیں گے۔ کیا پتہ وہ راستے میں ہی سے کہیں سٹک لیتے۔ میں نے باہر آ کر صفدر سے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ معاملے کی بے پناہ نزاکت کے پیش نظر میں یہ اطلاع خود لے کر گارڈز کے کیمپ کی طرف جاؤں گا۔ گارڈز کے کیمپ سے میری مراد وہ جگہ تھی جہاں بلڈوزرز وغیرہ دیکھے گئے تھے۔ میں نے سردار رافع، اس کے بھائی غلام، لارو نابے اور دیگر معززین سے بات کرنے کے لیے بوما کا رخ کیا۔ وہاں ہنگامی میٹنگ عروج پر تھی۔ معززین کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سب چہرے حالات کی سنگینی کے پیش نظر تمتمائے ہوئے تھے۔ میرے دخل در معقولات پر سب چونک گئے۔ میں نے اشوکا کے ذریعے سردار رافع سے کہا، میں آپ سے ایک اہم اور فوری نوعیت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میری دخل اندازی کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کیا آپ کی بات مجھے علیحدگی میں سننا ہوگی؟ سردار نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ بات آپ سب کے سامنے بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ہمتن گوش ہیں۔ رافع نے مجھے اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، قبیلے کے محترم بزرگوں، میں وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوں۔ ہم سب اس وقت ایک سنگین خطرے سے دوچار ہیں اور بچاؤ کے لیے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ پین کو قتل کر کے دراصل ہم نے اپنا ایک بہت اہم مہرہ ہاتھ سے گنوا دیا ہے، لیکن اب میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر موجود ہے۔ کنگ براؤن کی بھتیجی ویرا اس وقت ہمارے درمیان یہاں موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی موجودگی کا اعلان کر کے ہم ٹرسٹ کے گارڈز اور پولیس کو بستی پر حملہ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ میرے اس اعلان نے مایوس اور پریشان چہروں پر زندگی کی رمق دوڑا دی۔ رافع نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کنگ کی بھتیجی یہاں موجود ہے؟ اگر مجھے 100% یقین نہ ہوتا تو میں آپ سب کے سامنے یہ اعلان نہ کرتا۔ ویرا پچھلے کئی دن سے ہمارے ساتھ جھونپڑے میں موجود ہے۔ میں نے ایک بہن کی حیثیت سے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ نقاب پوش لڑکی جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہے دراصل ویرا ہے، اور اب ویرا کا تقاضا ہے کہ ٹرسٹ والوں کو اس کی یہاں موجودگی کی اطلاع دی جائے اور بستی پر حملے سے روکا جائے۔ حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ پھر دھیمی آواز میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں۔ رافع اور لارو نابی کی جانب سے مجھ سے چند سوال پوچھے گئے جن کے میں نے مختصر لیکن جامع جواب دیے۔ آخر میں نے یہ بھی بتایا کہ ایلچی کی حیثیت سے میں خود ٹرسٹ والوں کی طرف جا رہا ہوں۔ قریباً 10-15 منٹ کے اندر اندر یہ سارا معاملہ طے ہو گیا۔ معززین نے متفقہ طور پر کہہ دیا کہ صحرائی درویش کا نمائندہ ہمارے ایلچی کی حیثیت سے ٹرسٹیوں کی طرف چلا جائے۔ میں نے اپنے ساتھ صرف ایک لارسی کو لیا۔ یہ ان گھڑ سواروں میں سے ایک تھا جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے بستی کے نوا میں بلڈوزرز اور جیپیں وغیرہ دیکھی تھیں۔ یہ لارسی یوں تو کافی صحت مند تھا مگر زبان سے معذور تھا۔ اس کا نام اوبے تھا۔ سفید کپڑا دنیا کے تقریباً ہر خطے میں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اسی سفید کپڑے کے 2 جھنڈے بنائے، 2 تازہ تم گھوڑے لیے اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ویرا کی جوتی اور ایک انگوٹھی ہم نے نشانی کے طور پر ساتھ لے لی۔ اب رات کے 1 بجے کا عمل تھا۔ فضا میں طوفان سے پہلے کا حبس موجود تھا، لیکن رات بہت زیادہ گرم نہیں تھی۔ ہم خاردار باڑ میں بنائے گئے ایک چھوٹے سے رستے میں سے باہر نکلے اور مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ چاند کی پھیکی سی روشنی کھجور اور تاڑ کے بلند و بالا درختوں کو روشن کر رہی تھی۔ شمال کی جانب جو جنگل واقع تھا وہاں سے جنگلی جانوروں کی آوازیں حسب معمول بلند ہو رہی تھیں۔ ہم ایلچی کی حیثیت سے اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لانا چاہتے تھے مگر پرخطر راستے کی وجہ سے رائفلیں لانا پڑا تھیں۔ قریباً 3 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں گھنے درختوں کے اندر روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ لارسی اوبے نے اشاروں میں مجھے یہی بتایا کہ ٹرسٹیوں کا کیمپ یہی ہے۔ یہاں ریت پر گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم نے سفید جھنڈے کھولے اور انہیں ہاتھوں میں لے کر ٹرسٹیوں کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔
بڑے بڑے 2-3 بلڈوزرز ہمیں دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ بلڈوزرز کے عقب میں کچھ چھلداریاں بھی موجود تھیں۔ ہمیں دیکھ کر 3-4 رائفل بردار گارڈز ہمارے گھوڑوں کے سامنے آ گئے۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے۔ ایک گارڈ نے تند لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ہم موگاسا سے آئے ہیں، سردار رافع کی طرف سے، تمہارے کسی افسر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انچارج نے ہمیں سرتاپا گھورا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ خسر پھسر کی، پھر ہم سے رائفلیں حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہم نے یہ مطالبہ فوراً پورا کر دیا۔ انچارج نے آگے بڑھ کر باری باری ہم دونوں کی اچھی طرح تلاشی لی، پھر رائفلوں کے سائے میں ہم چھلداریوں کی طرف بڑھے۔ کم از کم 6 خیمے اور چھلداریاں یہاں موجود تھیں۔ 2 جدید خیموں میں باقاعدہ ایئر کنڈیشنر لگایا گیا تھا۔ جنریٹر کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ خیموں کے عقب میں 3-4 شاندار لینڈ کروزرز اور لینڈ روور جیپیں موجود تھیں۔ ایک جیپ پر چادریں وغیرہ لگا کر اسے بالکل بختربند گاڑی کی شکل دے دی گئی تھی۔ گارڈ ہم دونوں کو لے کر ایک کشادہ چھلداری میں داخل ہوا۔ یہاں عارضی طور پر فٹ کیا گیا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا اور ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے ماسٹر عسقی اور اس کے 3-4 دوستوں کو دیکھا۔ لمبے قد کا جوئم بھی ان میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ جوئم کی دوست لڑکی بھی تھی جو یقیناً تھائی ہی تھی۔ اکثر لڑکوں کی طرح لڑکی نے بھی نیکر اور ہلکی پھلکی شرٹ پہن رکھی تھی۔ عسقی کے ہاتھ میں ایک نہایت جدید اور قیمتی ویڈیو کیمرہ تھا۔ وہ کیمرے پر سرچ لائٹ قسم کی روشنی نصب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا ہی ایک اور کیمرہ سامنے میز پر پڑا تھا، اس پر روشنی وغیرہ نصب ہو چکی تھی۔ نیچے فرش پر چھوٹے سائز کی چند بیٹریاں بھی پڑی تھیں۔ عسقی اور اس کے دوستوں نے ہم دونوں پر بس ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنے کام میں مصروف رہے۔ میں میک اپ میں تھا۔ ان لڑکوں میں سے کسی کے لیے مجھے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ایک طرف بڑی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ انچارج بولا، 2-4 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ابھی تمہاری بات چیف صاحب سے پھر کرواتے ہیں۔ یہ چیف صاحب پتہ نہیں کون تھے۔ صرف 1 یا 2 گارڈ باہر دروازے پر موجود رہے، باقی کسی جانب چلے گئے۔ کیمرہ درست کرنے کے بعد کمسن شیطان ہماری جانب متوجہ ہوا۔ حسب معمول وہ چیونگم کی جگالی میں مصروف تھا۔ مجھے سرتاپا گھور کر انگریزی میں بولا، کسی سے ملنے آئے ہو؟ میں نے وہی جواب دیا جو تھوڑی دیر پہلے انچارج گارڈ کو دیا تھا۔ عسقی نے پوچھا، کیا کوئی بہت خاص پیغام ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے سردار رافع کی کسی بیوی نے بچہ دے دیا ہے۔ اب یہ درخواست کرنے آئے کہ بچے کے بڑے ہونے تک حملہ نہ کیا جائے۔ سب لڑکوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ جوم نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ان دونوں بندوں کی حیثیت یہاں ایلچی کی ہے اور ایلچی سے کوئی ہنسی مذاق نہیں کیا جاتا۔ پر ایلچی کو خوش تو کیا جا سکتا ہے نا؟ عسقی کے ایک دوست واس نے بڑی ادا سے پوچھا۔ ہاں، خوش تو کیا جا سکتا ہے، جوم کے بجائے عسقی نے جواب دیا۔ عسقی کے دوست نے بیگ میں سے ایک ٹن کا ڈبہ نکالا۔ یہ ٹافیوں کا ڈبہ تھا۔ چند لمحے وہ شرارتی نظروں سے ڈبے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈھکن اتار کر ڈبہ میرے ساتھی اوبے کی گود میں الٹ دیا۔ ڈبے میں سے 3 بڑے بڑے زرد صحرائی بچھو نکلے اور اپنے خوفناک ڈنگ اٹھا کر اوبے کے سینے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ بوکھلاہٹ میں اٹھا تو کرسی الٹتے الٹتے بچی۔ چونکہ وہ گونگا تھا، اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکل کر رہ گئی۔ 2 بچھو اس نے کھینچ کر نیچے پھینک دیے، تیسرا خود ہی گر پڑا۔ بچھوں کا گرنے سے جو آواز پیدا ہوئی اس سے پتہ چلا کہ وہ گوشت پوست کے نہیں بلکہ دھات وغیرہ کے بنے ہوئے تھے۔ یہ کھلونا بچھو تھے اور حیرت انگیز طور پر نقل بمطابق اصل بنائے گئے تھے۔ عسقی اور اس کے دوستوں کے قہقہوں سے ایک بار پھر گرد و پیش گونج اٹھے۔ یہ جان کر کہ بچھو نقلی ہیں، اوبے کے سینے سے اطمینان کی طویل سانس نکل گئی۔ عسقی کے دوست نے اوبے کو مخاطب کر کے مزاحیہ لہجے میں کہا، دیکھو، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوئی نا کہ بچھو نقلی تھے؟ ہمارا مقصد تو تم لوگوں کو خوش کرنا تھا بس۔ ہم لوگ عام طور پر اسی طرح لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ عسقی نے لقمہ دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نوعمر تھائی لڑکی بھی لڑکوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ شاید اب وہ بھی ان میں گھل مل گئی تھی، اپنی رضا سے یا مجبوری کے تحت۔ اس کمسن نے خود کو اپنے آقاؤں کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ آخری بار میں نے اس تھائی لڑکی کو کیمپس کے خاص الخاص حصے ایک کلب میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ایک ڈری سہمی مصیبت زدہ مخلوق نظر آتی تھی۔ عسقی اور جوئم اس بیچاری کو زبردستی چھپکلا تھمانے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس منظر کی فلم بندی بھی کر رہے تھے۔ آقا زادے اور مجبور لڑکی کی وہ کشمکش ابھی تک میرے ذہن پر نقش تھی۔ شاید عسقی اور اس کی چنڈال چوکڑی ہمارے ساتھ کوئی اور بھی شرارت کرتی، مگر اسی دوران چیف صاحب بھی تشریف لے آئے۔ یہ دیکھ کر مجھے قدرے مایوسی ہوئی کہ چیف ایک نوجوان تھا۔ 24-25 برس اس کی عمر ہوگی۔ اس کے جسم پر گارڈز کی وہی منحوس نیلگوں وردی تھی، تاہم کندھے پر لگے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا رتبہ عام گارڈ سے اونچا ہے۔ وہ مجھے اور اوبے کو خیمے میں لے آیا۔ ہم نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میرا نام اینڈریو ہے،
میں یہاں موجود گارڈز کا انچارج ہوں. تم دونوں مغاسہ والوں کی طرف سے جو پیغام دینا چاہتے ہو وہ مجھے دے دو، لیکن اس سے پہلے میں تم دونوں سے تعارف حاصل کرنا چاہوں گا. میرا نام کریم ہے. میرا تعلق سائیں علی سے ہے، جنہیں یہاں صحرائی درویش بھی کہا جاتا ہے. میں اور میرا ساتھی ہیضے اور ملیریا وغیرہ کی دوائیں لے کر مغاسہ آئے تھے اور لڑائی کی وجہ سے یہیں پھنس کر رہ گئے تھے. اس وقت میں غیر جانبدار ایلچی کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں. اپنے ساتھ میں اس اوبے نامی لارسی کو معاون کے طور پر لایا ہوں. میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک نہایت اہم پیغام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ جلد از جلد محترم کنگ براؤن تک پہنچا دیں. میں وہ پیغام سننا چاہوں گا، چیف نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا. سردار رافع نے اطلاع دی ہے کہ محترم کنگ براؤن کی بھتیجی صاحبہ، جن کا نام مس ویرا ہے، اس وقت مغاسہ بستی میں ہے اور سردار رافع کی تحویل میں ہے. اگر کنگ براؤن مس ویرا کی واپسی چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں سردار رافع سے بذات خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے بات کر لیں. نوجوان چیف کے چہرے پر حیرت آمیز دلچسپی کے آثار نظر آئے. اس نے مجھے بغور دیکھا اور بولا، تمہارے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا تم نے خود مس ویرا کو بستی میں دیکھا ہے؟ جی ہاں جناب، میں نے بستی میں مس ویرا کی موجودگی کا چشمدید گواہ ہوں. اس کے علاوہ آپ نے ثبوت کی بات کی ہے تو سردار رافع نے مس ویرا کی 2 نشانیاں بھی ارسال کی ہیں. میں نے اوبے کو اشارہ کیا. اس نے جیب سے ویرا کی انگوٹھی اور تھیلے سے جوتی نکال کر نوجوان چیف کے سامنے رکھ دی. یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شہادت؟ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج کر تصدیق کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سردار رافع کو کوئی واقی ٹاکی فراہم کر دیں تو وہ اس پر آپ سے مس ویرا کی بات کرا سکتا ہے. لیکن میں گزارش کروں گا آپ یہ تصدیق کرنے سے پہلے محترم براؤن سے رابطہ کر لیں. کیوں؟ تم رابطے پر کیوں زور دے رہے ہو؟ ایک غیر جانبدار شخص کی حیثیت سے مجھے موجودہ حالات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مغاسہ والوں کے خلاف جلد ہی کوئی کارروائی ہونے والی ہے، شاید 1-2 گھنٹے کے اندر. اگر ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو جہاں دونوں طرف سے شدید جانی نقصان ہوگا، وہاں ٹرسٹ کے گرفتار شدہ 28 گارڈز اور محترمہ ویرا کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا. یہ وارننگ تمہاری طرف سے یا سردار رافع کی طرف سے؟ میں صرف اور صرف وہی عرض کر رہا ہوں جو سردار رافع نے کہا ہے. نوجوان نے بڑے اسٹائل سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو تمہارے سردار نے کہا ہے؟ جوری اور اس کے دونوں ساتھی گرفتار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. اینڈریو ذرا سا چونکا پر سنبھل گیا. خیر، یہ تو کوئی اہم خبر نہیں ہے، لیکن مس ویرا کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے وہ قابل غور ہے. اگر تم دونوں مجھے 4-5 منٹ کی اجازت دو تو میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں. جی ضرور، ہم یہاں بیٹھے ہیں. نوجوان چیف ہمیں گہری نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا. میرا خیال تھا کہ وہ کسی جیپ میں موجود ٹرانسمیٹر کے ذریعے ٹرسٹ سے رابطہ کرنے گیا ہے. چیف کے جانے کے بعد میں نے چھلداری کے اس حصے کا جائزہ لیا. یہاں بھی ایئر کنڈیشنر کی خنکی موجود تھی. اس کے علاوہ ایک سفری بستر بھی یہاں موجود تھا. بستر کے پاس ہی شراب اور بیئر کی 3-4 بوتلیں اور سگریٹ کے پیکٹ موجود تھے. یہاں مجھے ایک زنانہ جوتی اور پرس بھی نظر آیا. یوں لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک نوجوان چیف یہاں کسی حسینہ کے ساتھ داد عیش دیتا رہا ہے. ٹرسٹ کے خدائی فوجداروں کے لیے شراب اور عورت کے بغیر رہنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا عام انسان کے لیے ہوا اور پانی کے بغیر رہنا. یہ بھی ممکن تھا کہ جس عورت کے ساتھ اینڈریو داد عیش کرتا رہا ہے وہ اس کی کوئی ہم قوم نہ ہو، بلکہ ان پکڑی گئی سینکڑوں عورتوں میں سے ایک ہو جو ٹرسٹ کی 4 دیواری میں مجبوری اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہی تھیں. پھر میرا دھیان اسقی اور اس کے دوستوں کی طرف چلا گیا. اس کیمپ میں ان کی موجودگی حیران کن تھی. یوں لگتا تھا کہ یہ لوگ مغاسہ پر ہونے والے خوفناک حملے کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ جس طرح ویڈیو کیمرے اور لائٹیں وغیرہ تیار کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس خونی ہنگامے کی کوریج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. قریبی چھلداری سے ماسٹر اسقی اور اس کے دوستوں کی مدھم آوازیں یہاں تک پہنچ رہی تھیں. انہوں نے ٹیپ ریکارڈ پر ایلوس پرسلی کا ایک گانا لگا لیا تھا اور غالباً اس گانے پر رقص وغیرہ کر رہے تھے. گاہے بگاہے ان کے قہقہے جو گیدڑ کی چیخوں سے مشابہ تھے مجھ تک پہنچ رہے تھے. چیف کی واپسی میں جوں جوں تاخیر ہو رہی تھی میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. میں اٹھ کر دروازے تک گیا. باہر جھانکا تو نظر سیدھی اینڈریو پر ہی پڑی. وہ ایک جیپ کے پاس کھڑا اسقی سے باتیں کر رہا تھا. میرا خون کھول اٹھا. میں یہاں ایک ایک سیکنڈ گن رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر کنگ سے ہر قسم کی گفتگو میں مصروف ہے، جبکہ وہ یہاں اپنے نوعمر ولی عہد سے گپ شپ کر رہا تھا. 2-3 منٹ بعد یہ گفتگو ختم ہوئی اور اینڈریو مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا. میں جلدی سے واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. اینڈریو اندر داخل ہوا. اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈز بھی تھے. اینڈریو نے مجھ سے کہا، بڑی مشکل سے رابطہ ہو سکا ہے. میں نے محترم کنگ کو نئی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے. کیا فرمایا انہوں نے پھر؟ وہ بھی اس بات کا ثبوت چاہ رہے ہیں کہ مس ویرا واقعی لارسوں کے پاس موجود ہیں
انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے ابھی 4-5 منٹ میں دوبارہ کال کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہی ایک گارڈ میرے اور اوبے کے عقب میں چلا گیا۔ بظاہر یہی لگا کہ وہ کولر سے ٹھنڈا پانی لینے گیا ہے۔ اچانک میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رائفل کے مضبوط کندے کی یہ نہایت بے رحمانہ ضرب میری گردن پر لگی اور آنکھوں کے سامنے کہکشائیں ناچ گئیں۔ دوسری ضرب سر کے پچھلے حصے میں لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں آگے کی طرف گر رہا ہوں اور گرتے ہوئے میری تھوڑی اینڈریو کے گھٹنے سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ چادر سی پھیل گئی۔ دوبارہ میرے حواس قریباً 30 منٹ بعد بحال ہوئے تھے، تاہم ان 30-40 منٹوں میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں بڑی مضبوطی کے ساتھ نائلون کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ کچھ یہی کیفیت اوبے کی بھی تھی۔ اوبے ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون اس کی تھوڑی اور گردن کو بھگو رہا تھا۔ یقیناً میری طرح اس کے بھی سر کو نشان تختہ مشق بنایا گیا تھا۔ بہرحال میرے سر سے خون وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ ہاں، گردن اور ایک کن پٹی پر پھوڑا بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اسی خیمے میں زمین پر پڑے تھے جہاں ہمیں تختہ مشق بنایا گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اوبے کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا گیا تھا، تاہم میرا منہ آزاد تھا۔ شاید ان لوگوں کو مجھ سے نیک توقع تھی کہ میں شور وغیرہ نہیں مچاؤں گا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے میک اپ کی طرف سے تھی۔ اگر میرا میک اپ پکڑا جاتا تو پھر بے حد گڑبڑ ہو جاتی۔ زری گل، گلسوم، غزالہ اور تابی کی سلامتی اسی میں تھی کہ میں اور صفدر اپنا بحروب قائم رکھنے میں کامیاب رہیں۔ میں نے اپنے سر کو 2-3 بار زور سے جھٹکا اور اپنے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ایک کھنکتی ہوئی نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے سامنے دیکھا اور لاہور پڑھنے کو دل چاہا۔ ایک انگریز حسینہ نہایت ہی مختصر لباس میں میرے سامنے نیند دراز تھی۔ اس کے سنہری بال شانوں پر جھول رہے تھے اور اس کے ہاتھوں میں بیئر سے بھرا ہوا آدھا گلاس موجود تھا۔ خیمے میں اور کوئی نہیں تھا۔ انگریز حسینہ بڑی ادا سے بولی، تمہیں سر جھٹکتے دیکھ کر یوں لگا جیسے کوئی کتا نہانے کے بعد اپنے بالوں سے پانی جھٹک رہا ہو۔ میرے ذہن میں حواس کھونے سے پہلے کی تمام صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ میں نے بے قراری سے پوچھا، چیف اینڈریو کہاں ہے اور تم کون ہو؟ اینڈریو یہاں نہیں ہے اور میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ کیوں؟ کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ میں نے زمین پر بچھے بستر کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بستر کے قریب نظر آنے والی جوتی اور پرس وغیرہ کا تعلق اسی آفت زادی سے ہے۔ میں پوچھتا ہوں اینڈریو کہاں ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ تو جا چکا ہے۔ پر کہاں؟ جہاں سے جانا چاہیے تھا، بلکہ سب لوگ جا چکے ہیں۔ جنگ میں مرد گھر پر نہیں بیٹھا کرتے۔ یہاں کیمپ میں تو اب صرف چند عورتیں اور بچے وغیرہ ہی رہ گئے ہیں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم کس جنگ کی بات کر رہی ہو؟ وہی جنگ جسے رکوانے کے لیے تم یہاں آئے تھے۔ میرا ہاتھ پشت کی طرف نہیں، سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرے پاؤں میں زنجیر ہے۔ یہ زنجیر خیمے کی 2 نہایت مضبوط میخوں کے ساتھ منسلک تھی۔ اس کا دوسرا سرا میرے ٹخنے سے ذرا اوپر لپٹا ہوا تھا اور اس میں تالا لگا دیا گیا تھا۔ ایسی منحوس زنجیریں میں نے ٹرسٹ میں بہت دیکھی تھیں۔ ایسی ہی ایک زنجیر اوبے کے پاؤں میں بھی تھی۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ چند ہی سیکنڈ میں دل کی رفتار 100 گنا ہو گئی تھی۔ میں نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ ٹرسٹ کے گارڈز موگاسا پر حملے کے لیے جا چکے ہیں؟ ہاں، لیکن میں نے تمہارے چیف کو بتایا تھا کہ مس ویرا سردار رافع کے قبضے میں ہے۔ حملے کی صورت میں مس ویرا کی زندگی شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی؟ میں نے بتائی ہے۔ میں نے تمہارے بوائے فرینڈ اینڈریو کو بتائی ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت میں خود ہوں۔ میرا یہ ذاتی ثبوت ہے۔ لیکن تم دونوں تو مر چکے ہو، وفات پا چکے ہو۔ تمہاری لاشیں جنگلی جانور کھا چکے ہیں یا وہ کسی دلدل میں ڈوب چکی ہیں۔ کیا بکتی ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں پوچھتا ہوں اینڈریو کہاں ہے؟ میں نے بتایا نا کہ وہ سب لوگ جا چکے ہیں اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب خواہ مخواہ ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چھوڑو نا ان باتوں کو۔ ابھی تھوڑی دیر میں ٹی وی پر ایک مزیدار پروگرام آنے والا ہے، لائف اور سنسنی خیز، وہ دیکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ انگنت وسوسے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ میں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ کنگ براؤن نے یہ جان کر بھی کہ ویرا بستی میں موجود ہے وہاں پر حملے کا ارادہ کیا ہے۔ تمہیں یہ بات ماننے کے لیے کون کم بخت کہہ رہا ہے؟ کنگ براؤن کو واقعی یہ نہیں معلوم کہ ویرا صاحبہ بستی میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بوائے فرینڈ نے یہ اہم اطلاع کنگ تک نہیں پہنچائی۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ تو پھر جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں نا، جتنی تباہی پھیلنے والی ہے، اس کا ذمہ دار تمہارا وہ حرامی بوائے فرینڈ ہے۔ میری گالی پر بھی لڑکی کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
اس کا ذمہ دار اینڈریو نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ماسٹر اسقی ہے۔ ماسٹر نے ہی اینڈریو کو یہ خبر ٹرسٹ تک پہنچانے سے منع کیا تھا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس کا جواب تو تمہیں ماسٹر اسقی صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے ماسٹر اسقی نہیں چاہتے تھے کہ ان موقع پر آ کر سارا شو خراب ہو جائے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس شو کو انجوائے کرنے کے لیے لمبا چوڑا انتظام کر رکھا ہے، اور یہ کوئی ماسٹر اسقی کی ہی بات نہیں ہے۔ ٹرسٹ کے زیادہ کرتا دھرتا لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ جو اب ہونے جا رہا ہے نا وہ ہو ہی جائے۔ لارسی اب ٹرسٹ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، اور انہیں ختم کرنے کا یہ سنہری موقع کسی ایک لڑکی کے لیے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ایک لڑکی تمہارے کنگ براؤن کی چہیتی بھتیجی ہے، جس کی زندگی اس کے لیے بےحد اہم ہے۔ چلو ہوگی اہم، لیکن تم کیوں اس فکر میں خود کو دبلا کرے ہو؟ جو تھوڑی بہت زندگی باقی ہے اس کو انجوائے کر لو۔ وہ توبہ شکن انداز میں اٹھی اور خیمے کے گوشے میں رکھے ہوئے چھوٹے سے پورٹیبل ٹی وی کو اپنی لمبی لمبی نازک انگلیوں سے آن کر دیا۔ ٹی وی کی اسکرین ابھی صاف تھی۔ جو پروگرام وہ دیکھنا چاہ رہی تھی وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ لوچدار چال چلتی ہوئی زمین پر بچھے بستر کے اوپر سے گزری اور واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ چھوٹے سائز کی ٹی وی کا چھوٹا سا ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ اس ٹی وی پر کون سا منحوس پروگرام دکھایا جانے والا ہے۔ غالباً کسی شارٹ سرکٹ ٹیلی ویژن پر مغاسہ پر حملے کی کارروائی یہاں براہ راست دکھائی جانے والی تھی۔ لڑکی نے ہولڈر میں سگریٹ لگایا اور بڑے ناز سے کش لیتی ہوئی مجھے گھورنے لگی۔ وہ مجھ سے قریباً 8 فٹ کے فاصلے پر بیٹھی تھی اور یہ بڑا محفوظ فاصلہ تھا۔ اگر میں اوندھے منہ زمین پر لیٹ کر لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو زنجیر کی وجہ سے قریباً 3 فٹ ادھر ہی میرے ہاتھوں کی پہنچ ختم ہو جاتی۔ میں یہ سارا حساب کتاب اچھی طرح لگا چکا تھا۔ میں اپنے دانتوں وغیرہ سے ہاتھ کی بندشیں کھولنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، مگر یہ اسی وقت ممکن تھا جب لڑکی خیمے سے باہر جاتی، اور اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ وہ نشے کی ترنگ میں بولی، مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے۔ تم جوان ہو، صحت مند ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پھڈے میں پڑنے کی؟ اور اگر پڑھ ہی گئے تھے تو پھر بستی تک ہی رہتے، یہاں الچی بن کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر بڑے توبہ شکن انداز میں اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی اور کش لے کر بولی، اگر تم مغاسہ بستی میں ہی رہتے نا تو تمہارے لیے قدرے بہتر ہوتا۔ تم لارسی نہیں ہو، اس لیے شاید قتل ہونے سے بچ جاتے اور ان 2-4 خوش نصیب مردوں میں شامل ہو جاتے جو آج مغاسہ میں زندہ رہیں گے۔ پھر تمہیں بردہ بنا کر ٹرسٹ لے آ جاتا۔ بے شک وہ غلام کی زندگی ہوتی، پر زندگی تو ہوتی نا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں ہجڑا ہی بنا دیا جاتا، مگر ہجڑا بھی تو انسان ہی ہوتا ہے۔ اب تم نے مغاسہ والوں کا سفیر بن کر اور ویرا کے بارے میں اطلاع دے کر اپنی زندگی پر موت کی مہر لگوا لی ہے۔ اینڈریو اور ماسٹر اسقی کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم دونوں میں سے کوئی زندہ رہے اور ویرا کے حوالے سے ان کا راز فاش کرے۔ میں تمہاری بات کی وضاحت چاہوں گا۔ بات واضح ہے نا بھائی، جو اطلاع تم محترم کنگ کے لیے لے کر آئے تھے وہ ان تک نہیں پہنچائی گئی، اور اس کے ذمہ دار اسقی اور اینڈریو ہیں۔ اب اگر ویرا مرتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی وہ دونوں ہیں۔ اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے تو وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ لڑکی ہمیں قتل کرنے کی بات اتنے یقین سے کہہ رہی تھی جیسے ہم چڑیا کی طرح اس کی مٹھی میں ہیں اور وہ جب جی چاہے گی مٹھی بھینچ کر ہمارا دم نکال سکتی ہے۔ وہ میرے میک اپ سے دھوکہ کھا رہی تھی، ورنہ بے شمار دوسرے ٹرسٹیوں کی طرح وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ ٹرسٹ کے اندر ہونے والے ہنگاموں نے میری اور صفدر کی ٹھیک ٹھاک دھاک بٹھا رکھی تھی، بلکہ پروفیسر اللہ دتہ بھی اس میں شامل تھا۔ اگر اس لڑکی کو میری اصلیت معلوم ہوتی تو وہ اتنی بے پرواہی سے مجھے چیونٹی کی طرح مسلنے کی بات نہ کرتی۔ میں نے آنکھوں میں خوف کے سائے اجاگر کرتے ہوئے کہا، کیا ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے؟ بظاہر تو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو دوسری بات ہے، فی الحال تو تم دونوں خود کو مردہ ہی سمجھو تو بہتر ہے۔ کیا تم ہماری کوئی سفارش کر سکتی ہو؟ اینڈریو نہیں مانے گا۔ ویسے بھی مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا آئیڈیا ہے، ایک جوان غلام مرد جو ہر وقت میرے پاؤں چاٹتے اور ناز اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ مجھے تمہارے اس آئیڈیا نے متاثر کیا ہے شاید۔ ہر عورت کے اندر اس سے ملتی جلتی کو خواہش چھپی رہتی ہے۔ وہ ایک مرد کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرنا چاہتی ہے، اس کی مختار کل بننا چاہتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کی بہت سی عورتیں اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ڈالی ہوئی زنجیر نظر نہیں آتی۔ وہ فلسفہ بگھار رہی تھی۔
مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، لیکن افسوس کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تم کر سکتی ہو، اینڈریو تمہارا بوائے فرینڈ ہے، تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اینڈریو میرا بوائے فرینڈ ہے، غلام نہیں ہے، اور ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ میں اینڈریو کی نظر کرم کی طالب ہوتی ہوں، وہ میری نظر کرم کا طالب نہیں ہوتا۔ اس کی حیثیت حاکم کی ہے، وہ میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پیار کرتا ہے، سوتا ہے، لیکن ہر کام میں اس کی حاکمیت موجود رہتی ہے۔ اگر تم اپنی خواہش کے مطابق میرے غلام بن سکو تو پھر اور بات ہوگی، بلکہ بالکل برعکس ہوگی، اور یہ فرق بہت بڑا فرق ہے۔ شاید میں بھی اس فرق کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے جو تمہارا آئیڈیا تو پسند آیا ہے، لیکن یہ پسندیدگی صرف سوچ تک ہی رہے گی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا نا کہ تم دونوں کی موت پر مہر لگ چکی ہے۔ اسی دوران ایک قبول صورت لارسی لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا لباس بے ترتیب ہو رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے۔ وہ تیزی سے انگریز لڑکی کے قریب آ کر دوزانوں بیٹھ گئی اور بڑے التجائیہ لہجے میں اس سے کچھ کہنے لگی۔ اتنے میں خیمے سے باہر بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ دو سفید فام، جن کا تعلق لازمی طور پر ٹرسٹ سے تھا، خیمے میں آ گھسے۔ ان کے چہرے نشے میں تمتمائے ہوئے تھے۔ انہوں نے انگریز لڑکی سے کہا، ایکسکیوز می میڈم، آپ کو ڈسٹرب کیا، یہ چھوکری ضربوں سے زیادہ تیزی دکھا رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے انگریز لڑکی کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لارسی لڑکی کو 2-3 تھپڑ مارے اور بالوں سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ انگریز لڑکی اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی اور لارسی لڑکی کی دور جاتی چیخیں سنتی رہی۔ جب چیخیں معدوم ہو گئی تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، ہولڈر میں لگے سگریٹ کا ایک کش لیا اور بولی، یہ ہوتا ہے آزادی اور غلامی کا فرق۔ شاید اس لڑکی کے دماغ میں بھی خوابوں کا کوئی خوبصورت شہزادہ ہوگا۔ خیالوں خوابوں میں اس نے شہزادے کو اپنی زلف کی زنجیر کا اسیر بنایا ہوگا، ایسا اسیر جو اس کے اشاروں پر چلے، اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے۔ پر اب یہ بیچاری ٹرسٹ کی اسیر ہو کر شرابی مردوں تلے روندی جا رہی ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ٹرسٹ کی انتظامیہ میں سے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے فتح سے پہلے ہی جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے بے قراری سے اپنی رسٹ واچ دیکھی اور ایک بار پھر اٹھ کر ٹی وی کی طرف بڑھی۔ اس نے ٹی وی کی طرف جاتے ہوئے ایک بار پھر پاؤں بستر پر رکھا تھا۔ میں اس کی یہ حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے رکوع کے انداز میں جھک کر ٹی وی کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی۔ اچانک اسکرین پر ایک منظر نمودار ہوا۔ اس منظر کو دیکھ کر لڑکی نے یاہو کا نعرہ بلند کیا اور خوشی سے تقریباً اچھل پڑی۔ وہ جست لگاتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر دیکھ کر میرا دل اچھل گیا۔ یہ مگاسا کا منظر تھا، اور وہی منظر تھا جس کا خوف مجھے اب تک دہلا رہا تھا۔ کسی جیپ کی کھڑکی میں فٹ کیا جانے والا کیمرہ 2 عدد دیو ہیکل بلڈوزروں کو دکھا رہا تھا۔ یہ بلڈوزر دھیرے دھیرے مگاسا کی حفاظتی باڑ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ گاڑیاں بھی دھیرے دھیرے مگاسا کی اس حفاظتی باڑ کی طرف بڑھ رہی تھیں جو چند روز پہلے میری تجویز پر لگائی گئی تھی۔ یہ مگاسا پر حملے کا لائیو منظر تھا۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ جی چاہا کہ کوئی غیر مرئی قوت میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں یہ زنجیریں توڑ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ باڑ سے قریباً 15-20 گز کی دوری پر پہنچ کر بلڈوزر رک گئے، اور پھر روشنی کے 2 گولے فضا میں پھٹے اور مگاسا بستی کے جھونپڑوں اور بلند و بالا بوما کی جھلک نظر آ کر اسکرین سے اوجھل ہو گئی۔ مگاسا کے اندر کسی طرح کی نقل و حرکت نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ بستی کے لارسی محافظوں کے پاس جو بھی بچا کچھ اسلحہ ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی پوزیشنوں پر چوکس بیٹھے ہوں گے۔ بستی والوں کی بے بسی پر مجھے بے تحاشا ترس آ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی بے سر و سامان تھے، اب جوری کی سازش کے بعد وہ اور بھی بے سر و سامان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اور اوبے کو ٹرسٹ کی طرف بھیجا تاکہ ہم ویرا والا کارڈ استعمال کر کے ٹرسٹ کا حملہ رکوا سکیں، مگر یہاں اینڈریو اور اسقی کی ملی بھگت نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ دیو ہیکل بلڈوزر چند لمحے رکے رہے، پھر ان میں سے کسی بدمست ہاتھی کی طرح زمین کو لرزاتا ہوا باڑ کی طرف بڑھا۔ وہ باڑ سے ٹکرایا اور اسے رونتا ہوا بستی میں گھس گیا۔ باڑ کو مضبوط کرنے کے لیے درختوں کے تنے اور دیگر کاٹ کباڑ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ بلڈوزر نے تنکوں کی طرح اڑا کے رکھ دیا۔ بلڈوزر پر بارود سے بھرے ہوئے مٹی کے کچھ ہانکے پھینکے گئے، اس سے دھماکے ہوئے اور آگ کے کچھ شعلے بھی نظر آئے، مگر اس سے بلڈوزر کی پیش رفت نہیں رکی۔ بلڈوزر کے بنائے ہوئے راستے سے گزر کر چند لینڈ روور جیپیں بھی بستی کے اندر گھس گئیں۔ جیپوں میں موجود گارڈز خود کار رائفلوں سے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، اور اس کا ثبوت اسکرین پر نظر آ رہا تھا کہ جیپوں کے ارد گرد تاریکی میں روشن لکیریں لپک رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر انگریز حسینہ نے زور سے تالی بجائی۔ اس کے ساتھ ہی کسی قریبی خیمے سے بھی کورس کی شکل میں نعرہ تحسین بلند ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ آوازیں اسقی اور اس کے دوستوں کی تھیں۔
وہ یقیناً اپنی ایئر کنڈیشن ٹھولداری میں موجود تھے اور انگریز حسینہ کی طرح ٹی وی پر لائیو حملے کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، جی چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں یا کوئی چیز پھینک کر ٹی وی اسکرین توڑ دوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خاردار باڑ کو 3 جگہ سے بلڈوزرز نے رون کر برابر کر دیا اور ٹرسٹ کے بکھرے ہوئے گارڈز جیپوں اور گاڑیوں پر تیزی سے بستی میں داخل ہونے لگے۔ گارڈز کے علاوہ مارتینیا کی پولیس بھی اس حملے میں ملوث تھی۔ پولیس کی 2-3 جیپیں اسکرین پر بھی صاف نظر آئیں۔ تاریکی کی وجہ سے حملے کی کوریج زیادہ واضح نہیں تھی، آوازیں بھی صاف نہیں آتی تھیں، پھر بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ بستی پر ایک خوفناک حملے کا آغاز ہو گیا ہے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، دستی بموں کے دھماکے، تاریکی میں دوڑتے لپکتے ہوئے سائے اور انسانی چیخیں، سب کچھ ٹی وی کے ذریعے اس خیمے تک پہنچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے کئی گھروں نے آنکھ پکڑ لی اور ارد گرد کے مناظر شعلوں کی وجہ سے نیم روشن ہو گئے۔ ایک نیزہ بردار لارسی رائفل کا برسٹ کھا کر اوندھے منہ باڑ کے قریب گرا اور ٹرس کے گارڈ اس کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ منظر ٹی وی اسکرین پر بالکل صاف نظر آیا۔ پھر ایک دوسرے کیمرے نے گھمسان کی لڑائی کا ایک اور منظر ٹی وی اسکرین تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ ٹرسٹ کے 4 گارڈز جنہوں نے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ وغیرہ پہن رکھے تھے، 2 فاقہ زدہ ننگ دھڑنگ لارسی نیزے بازوں کو گولیوں سے چھلنی کر رہے تھے۔ اس منظر کے پس منظر میں بوما کی سیڑھیاں بھی نظر آئیں۔ لارسیوں کو موت کے گھاٹ اتارے جانے والا لائیو منظر دیکھ کر انگریز حسینہ نے ایک بار پھر تالی بجائی اور اس کے ساتھ ہی عسقی اینڈ کمپنی کے خیمے سے پرجوش آوازوں کا شور سنائی دیا۔ اسی دوران میں ایک اور کیمرے نے ایک بھاگتی ہوئی لارسی عورت کو کیپچر کرنے کی کوشش کی۔ عورت کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی، مگر کیمرہ چند سیکنڈ سے زیادہ اس بد نصیب عورت کا پیچھا نہ کر سکا اور وہ خیموں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ کیمرہ نے پین کیا اور چند لارسی مرد و زن کو دکھانے لگا جنہوں نے گارڈز کی رائفلوں کے سامنے خود کو ہینڈز اپ کر رکھا تھا۔ ان کے چہروں پر دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ گارڈز ان لوگوں کو رائفلوں کے کندھوں سے جانوروں کی طرح مار رہے تھے اور زمین پر اوندھا لیٹ جانے کا حکم دے رہے تھے۔ پھر یہ منظر بھی اسکرین سے غائب ہو گیا۔ اسی دوران میں بستی کی مشرقی جانب سے لارسیوں نے جوابی حملہ کیا اور یوں لگا کہ ٹرسٹی جو کافی آگے چلے گئے تھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ انگریز لڑکی بے حد دلچسپی سے سانس کو تقریباً روکے ہوئے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہ خوچنگا مناظر کسی فلم کا حصہ نہیں تھے، یہ جیتی جاگتی زندگی کی جھلکیاں تھیں۔ تصویر زیادہ روشن نظر نہیں آ رہی تھی۔ غالباً تصویر صاف کرنے کے لیے ہی لڑکی ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹی وی کی طرف بڑھی۔ اس کی پوری توجہ ٹی وی کی طرف تھی۔ ٹی وی کی طرف جاتے ہوئے اس کا پاؤں ایک بار پھر زمین پر بچھے بستر پر آیا۔ میں ایسے ہی کسی لمحے کا منتظر تھا۔ میں لڑکی تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس بستر تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے خود کو اوندھے منہ گرا کر بستر تک پہنچایا اور بستر کا کنارہ تھام کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی کے منہ سے سریلی چیخ نکلی، وہ پھسلی اور بستر کے ساتھ ہی کھنچ کر میری طرف آ گئی۔ 3 فٹ کا وہ محفوظ فاصلہ ختم ہو چکا تھا جو اب تک میرے اور اس کے درمیان برقرار تھا۔ میں نے اس کی پنڈلی پکڑی اور کھینچ کر اپنے پاس کر دیا۔ 2 چیخیں تو وہ مار چکی تھی، تیسری سے پہلے ہی میں نے سختی سے اس کا منہ ڈھانپ دیا۔ وہ چکنی جسم والے مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل جانا چاہتی تھی، مگر میں اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی 2 چیخوں کے جواب میں کوئی مسلح شخص اندر داخل نہ ہو جائے، لیکن اس حوالے سے خیریت ہی گزری۔ شاید اس کی ان چیخوں کو بھی انجوائمنٹ کی کلکاریاں سمجھ لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بندھے ہوئے ہاتھ لڑکی کی گردن پر رکھ دیے اور اس زور سے دبایا کہ اس کی نیلی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں اور پورا منہ کھل گیا۔ تاہم اس پورے کھلے ہوئے منہ کے باوجود وہ حلق سے کرہ تک نہ نکال سکی۔ میری زنجیر کی چابی کہاں ہے؟ وہ سرتاپا لرز گئی۔ میں اپنی آواز کا وحشیانہ پن خود بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس وحشت کی وجہ ڈھکی چھپی نہیں تھی، بلکہ وجہ میرے سامنے ٹی وی اسکرین پر خوچنکا منظروں کی صورت میں ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے اس کی گردن پر گرفت ذرا ڈھیلی کی۔ اس کے ہونٹ لرزے، مگر خوف اور دہشت کے سبب وہ کچھ بول نہ سکی۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو اس کے سینے کے مختصر لباس میں سے چابی کا ابھار صاف محسوس ہوا۔ یہ اس تالے کی چابی تھی جس نے زنجیر کو میرے ٹخنے سے منسلک کر رکھا تھا۔ لڑکی پوری طرح میرے نیچے دبی ہوئی تھی۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ اگر اس نے آواز نکالنے کی غلطی کی تو میں ابھی اسی جگہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ اس نے ڈرے ڈرے انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور مجھے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور اس کے لباس میں ہاتھ ڈال کر چابی برآمد کر لی۔ چابی دیکھنے کے بعد اور یہ یقین کرنے کے بعد کہ یہی میری زنجیر کے تالے کو لگے گی، میں نے لڑکی سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہاتھ دوبارہ اس کی گردن پر رکھ دیے، جو تھوڑی دیر پہلے تک ٹی وی دیکھ رہی تھی اور تالیاں پیٹ رہی تھی، اب برف کی طرح سفید تھی۔ غلام مردوں اور آزاد مردوں کے بارے میں اس کا سارا فلسفہ ناک کے راستے بہہ گیا تھا۔ میں نے اس کی گردن مسل کر اسے چند گھنٹوں کے لیے ہر فکر سے آزاد کر دیا۔
اس کے بعد میں نے زنجیر کا تالا کھولا اور اپنے پاؤں کو بھی رسی کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اب ہاتھوں کا مسئلہ باقی رہ جاتا تھا۔ یہ کام دانتوں کی مدد سے کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے خیمے کی تلاشی لے کر ایک چھوٹا سا پسٹل برآمد کیا۔ جو چابی میری زنجیر کے تالے کو لگی وہی اوبے کے تالے کو بھی لگ گئی، پر اوبے ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اپنے ساتھ یہاں سے نکالنا آسان نہیں تھا اور نہ ہی اس کا وقت تھا۔ جس وقت میں نے انگریز لڑکی کو بستر سے کھینچ کر نیچے گرایا تھا، اس کا سر ٹی وی ٹرالی سے ٹکرایا تھا اور غالباً تار وغیرہ کھنچ جانے سے ٹی وی بند ہو گیا تھا۔ مجھے یہ جرت نہیں ہوئی کہ ٹی وی کو دوبارہ آن کروں۔ میں نے دانتوں سے بھنبوڑ کر ہاتھوں کی رسی کھولی اور خیمے پر ایک الوداعی نظر ڈال کر احتیاط سے باہر آ گیا۔ ایک جوالا مکھی تھا جو میرے ذہن میں دہک رہا تھا۔ میرے کانوں میں لاتعداد لارسیوں کی آخری چیخیں اور التجائیں گونج رہی تھیں۔ گارڈز کے وحشت سے تمتمائے ہوئے چہرے آنکھوں کے سامنے تھے۔ جب سے میں نے افریقی سرزمین پر قدم رکھا تھا، یہ پہلا اور بالکل پہلا موقع تھا جب کسی معاملے میں خود کو مکمل طور پر میں انوالو محسوس کر رہا تھا۔ خیمے سے باہر نیم تاریکی تھی، بس 2-3 گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں اور گاڑیوں کے عقب میں جنریٹر اپنی مخصوص آواز سے سناٹے کو مجروح کر رہا تھا۔ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور میں جانتا تھا کہ اس وقت جو بھی میرے راستے میں آئے گا وہ مارا جائے گا۔ میں نے دائیں جانب دیکھا اور مجھے وہ وسیع چھلداری نظر آئی جہاں عسقی نے اپنے دوستوں کے ہمراہ محفل جما رکھی تھی۔ چھلداری کے اندر سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی اور گاہے بگاہے آوازیں بھی آتی تھیں۔ میں گاڑیوں کی سمت چلا گیا۔ یہ کل 3 گاڑیاں تھیں۔ ایک گاڑی میں ایک شخص سو رہا تھا، یہ ٹویوٹا جیپ تھی۔ دوسری 2 گاڑیاں بھی جیپیں ہی تھیں۔ ایک مسلح گارڈ جیپوں کے پاس موجود تھا اور پہرا دینے والے انداز میں چکرا رہا تھا۔ میں گاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جو ہی وہ میرے پاس سے گزرا، میں نے اسے دبوچ لیا اور 1 سیکنڈ میں اس کی گردن مسل کر ایک طرف ڈال دیا۔ اس شخص کی جامہ تلاشی میں رائفل کے 2 بھرے ہوئے میگزین اور ٹارچ نکلی۔ میں نے یہ اشیاء اپنی جیبوں میں منتقل کر لی۔ گارڈ کی رائفل فوجی طرز کی تھی اور اس پر باقاعدہ سنگین چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے رائفل اپنے قبضے میں کر لی اور تنومند گارڈ کا نیم جان جسم گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ میں اچھی طرح سوچ چکا تھا۔ جس گاڑی میں بندہ سو رہا تھا وہ تو میں نے چھوڑ دی، باقی دونوں گاڑیوں میں گھس کر ان کے اگنیشن میں سے تار وغیرہ کھینچ دیے۔ مجھے یقین تھا کہ اب یہ گاڑیاں 10-15 منٹ سے پہلے سٹارٹ نہیں ہوں گی۔ اس کام سے فارغ ہونے میں مجھے 2 منٹ سے زائد نہیں لگے۔ پسٹل میں نے جیب میں ڈالا اور سنگین سے لیس رائفل تھام کر عسقی اور اس کے ساتھیوں کی محفل کی طرف بڑھا۔ ابھی میں خیمے سے 15-20 قدم دور ہی تھا کہ ایک سایہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ مسلح گارڈ تھا۔ وہ میری طرف رائفل سیدھی کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جب میری ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ اچھل کر ایک درخت سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں نے ایک طوفانی مکہ اس کی تھوڑی پہ دے مارا۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح میرے پاؤں میں گرا۔ میں جھک کر اس کی پوزیشن دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی عقب سے مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے سر کے عقبی حصے سے اس کے چہرے پر ضرب لگائی۔ اس کے ساتھ ہی میری کوہنی نے اس کی پسلیوں کو نشانہ بنایا، مگر بندہ ڈھیٹ تھا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور پورے زور سے اٹھا کر گرانا چاہا۔ میں نے اس کی کوشش کو کامیاب ہونے دیا۔ جب اس نے مجھے گرا لیا اور دبوچنے کی کوشش کی تو رائفل کی ایک سنگین اس کے سینے میں دل کے مقام پر یوں اتری جیسے چھری صابن میں اترتی ہے۔ وہ ایک بلند کرہ کے ساتھ پھڑکنے لگا۔ میں نے سنگین کھینچی اور دوسرا وار اس کی شہرک پر کیا۔ وہ خون میں لت پت ہو کر گر گیا۔ اس کے حلق سے جو کرہ نکلی تھی وہ کسی دوسرے گارڈ کو اس مقام کی طرف کھینچ سکتی تھی۔ میں نے جنریٹر کی اوٹ میں رک کر چند لمحے کسی رد عمل کا انتظار کیا اور پھر عسکر اس کے دوستوں کے خیمے کی طرف آ گیا۔ غیر متوقع طور پر یہاں کوئی گارڈ نظر نہیں آیا۔ میں اس چھلداری نما خیمے کی چاروں جانب گھوما جہاں ایئر کنڈیشن لگایا گیا تھا۔ وہاں چھلداری میں کچھ درزیں موجود تھیں۔ میں نے ایک درز سے آنکھ لگائی۔ اندر کا منظر صاف نظر آیا۔ عسقی اور اس کے دوست ایک نیم دائرے کی شکل میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ کئی ایک کے ہاتھ میں پاپ کارن کے لفافے نظر آ رہے تھے۔ جوئم ٹی وی کے سامنے اوندھا لیٹا تھا۔ بالکل یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ کوئی دلچسپ کارٹون فلم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کارٹون فلم نہیں تھی۔ ان لوگوں کی دلچسپی عروج پر تھی۔ جن 2 گارڈز کو غالباً خیمے سے باہر پہرا دینا تھا وہ بھی انتہائی سنسنی خیز لائیو فلم دیکھنے کے لیے خیمے کے اندر آ گئے تھے اور ایک گوشے میں مؤدب کھڑے تھے۔ عسقی کے دوستوں کے علاوہ چند بڑی عمر کے سفید فام نوجوان بھی خیمے میں موجود تھے۔ ان نوجوانوں کا تعلق بھی یقیناً کنگ براؤن کے خانوادے سے ہی تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی اور مجھے لگا کہ میرا کام آسان ہو گیا۔ عسقی خیمے کی دیوار سے تقریباً ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جس جگہ اس نے ٹیک لگا رکھی تھی وہاں سے خیمے کا کینوس تھوڑا سا باہر کو آ گیا تھا۔ میں اس مقام پر پہنچا۔ میں نے گھٹنے سے عسقی کی کمر کو ہلکا سا ٹہوکا دیا۔ کینوس کا ابھار اوجھل ہو گیا۔ یقیناً اندر عسقی چونک گیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک ساتھ ضائع کیے بغیر میں نے سنگین کی مدد سے خیمے کے کینوس کو قریباً 4 فٹ تک چاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا داہنا ہاتھ اندر ڈالا اور عسقی کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ یہ سارا واقعہ 5-6 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں رونما ہوا۔
اسقی جو ذرا دیر پہلے خیمے کی فرحت بخش ٹھنڈک میں ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اب میری گرفت میں تھا اور تاریکی میں اندھا دھند ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور کسی خونخوار بلی کی طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے لے کر ٹویوٹا جیپ کی طرف دوڑا۔ اس کے منہ سے غلیظ ترین گالیوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ جب اس نے میری کلائی میں اپنے دانت گاڑے تو میں نے اس کے سر کو رائفل کے دستے سے نشانہ بنایا۔ اس نے بوکھلا کر میری کلائی کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ بے شک وہ بچہ تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے رحم کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچہ تھا ہی نہیں۔ اس کے 9 مر سراپے میں کسی بڈھے کھوسٹ شیطان کی روح بسی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی افلاطون برآمد ہوا تھا، اور اب بھی وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک ادھیڑ عمر بونا ہے۔ اپنی کلائی کو اس کے دانتوں کی زد سے بچانے کے لیے میں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اب بھی مشین کی طرح چل رہے تھے۔ میں اسے لے کر ٹویوٹا میں پہنچا تو وہاں سویا ہوا شخص ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کے پاس نشست پر پڑی ہوئی ٹویوٹا کی چابی دیکھ لی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص جیپ ڈرائیو کر لے گا۔ میں نے رائفل کی نال اس حبشی کی کن پٹی سے لگا دی اور اسے فوراً جیپ اسٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر حبشی میری بات نہیں مانی تو میں اس کے بھیجے میں گولی ٹھونک دوں گا اور اسقی کو بے ہوش کر کے پچھلی نشست پر ڈال دوں گا۔ اس کے بعد میرے لیے خود جیپ ڈرائیو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میرے لب و لہجے میں شاید اندرونی فیصلے کی جھلک موجود تھی۔ ڈرے ہوئے حبشی ڈرائیور نے غور سے میری طرف دیکھا اور بلا چوچنا گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اسی دوران میں 3 دھماکے ہوئے اور 2-3 گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے دائیں بائیں سے گزری۔ میں نے تاریکی میں گارڈز کے ہیبلے دیکھے، وہ افریتوں کی طرح جیپ کی طرف لپک رہے تھے۔ میں نے خود کا رائفل کا رخ ان کی ہیبلوں کی طرف کیا اور بلا جھجک ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ نکلی اور 1-2 چیخوں کی آوازیں میں نے سنی۔ نیچے جھک کر میں نے خود کو جوابی حملے سے محفوظ کیا اور رائفل کی نال ایک بار پھر ڈرائیور کی کن پٹی پر رکھ دی۔ اسقی ایک کوتا قد بلا کی طرح تھا۔ اس کی مزاحمت میں ذرہ برابر فرق کمی باقی نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں مشین کی طرح چل رہے تھے اور زبان سے مغلظات نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے بال عقب سے مٹھی میں جکڑ لیے تھے، ورنہ وہ میری کلائی دانتوں سے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ عقب میں جیپوں کی روشنیاں چمکی، پر میں جانتا تھا کہ یہ جیپیں ہمارے تعاقب میں نہیں آ سکیں گی۔ قریباً 1 میل تک ہماری جیپ ریتیلے راستے پر چلتی رہی، پھر درختوں میں گھس گئی۔ اس دوران میں اسقی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ پاؤں روکے اور نہ ہی زبان۔ اس کی دائیں ایڑی سینکڑوں مرتبہ میری پنڈلی سے ٹکرائی تھی اور اسے چھیل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کی ہدایت کی، پھر اسقی کے منہ پر چند زوردار تھپڑ مارے۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر جیپ کے فرش پر گر گیا۔ یہ وہی اسقی تھا جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نکالو گالی اب، میں نے چلا کر کہا۔ اس نے پھر گالی دی۔ میں نے ایک بار پھر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اچانک وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر میری گرفت سے نکلا اور جیپ سے اچھل کر نکل بھاگا۔ اس سے پیشتر کہ میں اس کے عقب میں دوڑتا، تاریکی سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اسقی کو دبوچ کر ریت پر گرا دیا۔ اگر یہ سایہ میرا مددگار تھا تو بڑے ٹھیک وقت پر مدد کے لیے آیا تھا۔ ان نازک لمحات میں اگر میں اسقی کی طرف متوجہ ہو جاتا تو حبشی ڈرائیور کو ہوشیاری دکھانے کا موقع مل جاتا۔ ممکن تھا کہ وہ جیپ بھگا کر لے جاتا یا عقب سے مجھ پر کوئی وار کر گزرتا۔ تاریک ہیلوے نے اسقی کو دبوچ کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ اب وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ وہ فتنہ سامہ سائیں علی تھا۔ میں سائیں کی آواز سن کر حیرت کا شدید دھچکا محسوس کرنے لگا۔ وہ کھنڈر سے 20-25 میل دور اس ویرانے میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ سائیں کی طرف جانے سے پہلے میں نے ڈرائیور کی اچھی طرح تلاشی لی اور پھر اسے ٹھنڈی ریت پر اوندھا لیٹنے کا حکم دیا۔ اس نے تعمیل کی۔ میں سائیں علی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں ماسٹر اسقی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لٹک رہا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ میرے ذہن میں فوراً اندیشہ ابھرا کہ سائیں علی نے اسے مار ڈالا ہے، لیکن پھر ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ ہی کلوروفارم کی تیز بو میرے نتنوں میں گھسی۔ سائیں کے ہاتھ میں ایک چیتھڑا سا نظر آ رہا تھا۔ غالباً اس نے یہی اسقی کے منہ پر رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ سائیں، تم یہاں کیسے؟ ایک جنی کی ناک کا لونگ گواچ گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا، اس کی چال دیکھتا آ رہا تھا، ساتھ ساتھ لونگ بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے مغاسہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب معلوم ہے، اور وہ بھی معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ تمہارا ذہن کافی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم عورت سے بہت دور ہو۔ عورت کا قرب بندے کے دماغ کو تازگی بخشتا ہے۔ فی الحال تم یہ کرو کہ دماغی قوت کے لیے دستی بم کھایا کرو۔ دستی بم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سائیں نے گلے کے ہار میں سے چند نئے ڈالر نوچ کر ان کا پنکھا سا بنایا اور خود کو ہوا جھلتے ہوئے بولا، رات کو 10-12 دستی بم پانی میں بھگو کر رکھ دیا کرو، صبح نہار میں ان کے خور اتار کر کھا لیا کرو۔ اس جیپ کی سیٹوں کے نیچے اور ٹول باکس میں بھی بہت سے دستی بم موجود ہیں۔
تم ان کو بھی استعمال کر سکتے ہو، بلکہ اس چھوکرے عسقی کو بھی استعمال کراؤ۔ اگر یہ نہیں کھاتا تو 8-10 بم اس کے پیٹ سے باندھ دو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا تجھے شفیع محمد۔ ویسے بھی تم بہت اچھے جا رہے ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور بد دعائیں کنگ براؤن کے ساتھ۔ سائیں علی ایک بار پھر رمزیہ گفتگو کر رہا تھا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ سائیں نے میری طرف سر جھکایا اور میرے کان میں پراسرار سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اور یہ جو حرامی ڈرائیور ہے نا، یہ اصل میں ایک جن ہے، بڑا خبیث جن ہے۔ اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ تمہارا اور میرا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ اس بدبخت کا وہی کردار ہے جو انڈین فلموں میں پران کا ہوتا ہے۔ سائیں کا یہ اشارہ بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آ گیا۔ ڈرائیور نے سائیں کو عسقی پر جھپٹتے دیکھ لیا تھا اور مجھ سے گفتگو کرتے بھی سن لیا تھا۔ سائیں علی نے گفتگو میں میرے لیے شفیع محمد کا لقب استعمال کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ٹرسٹ میں کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ سائیں یہ لقب کس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یوں سائیں کے ساتھ ساتھ میرا کردار بھی ٹرسٹیوں کی نگاہ میں مشکوک ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ریت پر اوندھے لیٹے ڈرائیور کی طرف دیکھا، پلٹ کر واپس دیکھا تو سائیں علی غائب تھا۔ وہ پھرتی سے جھاڑیوں میں اجھل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے 2-3 آوازیں دیں، مگر وہ آوازوں سے کب لوٹنے والا تھا؟ وہ تو ایک چھلاوا تھا، حیران کر کے جاتا تھا اور حیران کرنے آتا تھا۔ یہ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں بے ہوش عسقی کو وہیں ریت پر چھوڑ کر جیپ کی طرف لپکا۔ جیپ پر لگے بڑے بڑے اینٹینے دیکھ کر میں بہت پہلے جان چکا تھا کہ اس میں ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ میں نے ڈرائیور کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ٹرانسمیٹر کے سامنے بٹھایا اور اسے حکم دیا کہ وہ کنگ براؤن سے میرا رابطہ کرائے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا۔ مجھے کنفرم نہیں تھا کہ کنگ براؤن رابطے میں ہوگا، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ وہ بنفس نفیس مغاسہ پر ہونے والے حملے میں شریک ہے۔ ڈرائیور کے مشاق ہاتھوں نے تھوڑی ہی دیر میں ٹرانسمیٹر کے کنٹرول پینل سے چھیڑ چھاڑ کی اور پھر ٹرسٹ کے کرتا دھرتا کی آواز اسپیکر پر ابھری، یس کنگ اسپیکنگ۔ اس کی باروب آواز کے پس منظر میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی، اور یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ کنگ میدان جنگ میں موجود ہے۔ اس نے ذرا گرج کر اپنا سوال دہرایا، ہم پوچھ رہے ہیں کہ کون بول رہا ہے؟ میں تمہاری ماں کا قسم بول رہا ہوں، والد محترم ہوں تمہارا۔ یہ کون ہے؟ کون بک بک کر رہا ہے؟ خبردار، رابطہ منقطع مت کرنا ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا ایک لوتا بچہ شیطان جونیئر۔ ماسٹر عسقی اس وقت میرے قبضے میں ہے اور میرا میٹر پوری طرح گھوما ہوا ہے۔ میں ایک پل کے اندر اپنی اور اس کی جان لینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہ کون پاگل ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ کنگ کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ کسی ساتھی سے ہم کلام تھا۔ شاید اس کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عسقی پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ بعد ایک اور باروب آواز ابھری، کون ہو تم؟ میں نے تمہارے حرامی کنگ کو بتا دیا ہے، میں اس کا اصلی باپ ہوں، اور کنگ کا بیٹا شیطان جونیئر اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ کنگ سے کہہ دو مغاسہ پر حملہ 2 منٹ کے اندر اندر روک دیا جائے، ورنہ میں اس کے بچے کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ اپنی آواز کی وحشت نے خود مجھے بھی چونکا دیا۔ میں جو کہہ رہا تھا واقعی کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر مجھے گولیوں کی تڑتڑاہٹ نہایت واضح سنائی دے رہی تھی۔ اگر میری دھمکی کے نتیجے میں یہ اندھا دھند فائرنگ نہ رک جاتی تو میں واقعی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیتا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں کسی گروہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کسی بچے کو اغوا کروں گا اور پوری صفاقی سے اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دوں گا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور بقائمی ہوش و حواس میں ہو رہا تھا۔ میں نے ٹرسٹیوں کی درندگی کے ایسے ایسے مناظر دیکھے تھے کہ اب اس بچے کے حوالے سے میرے دل میں رحم کی رمق موجود نہیں رہی تھی۔ اور یہ بچہ تھا بھی کب؟ یہ تو بچے کے روپ میں ایک نہایت بگڑی تکڑی بدرو تھا۔ کنگ کی آواز دوبارہ ابھری، تم جو کوئی بھی ہو اپنے لیے اذیتناک موت کا سامان کر رہے ہو۔ یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے میرے لخت جگر، تیری خرمستیوں اور لنترانیوں کا یوم حساب آنے والا ہے۔ میں نے رائفل کے ٹہوکے سے حبشی ڈرائیور کو ٹرانسمیٹر کی طرف دھکیلا اور بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، میں کنگ کا حقیر غلام روگال عرض کر رہا ہوں، میری ڈیوٹی چیف اینڈریو کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد روگال نامی اس شخص نے رو رو کر کنگ کو بتایا کہ چھوٹے شہزادے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، میں نے اسے کس طرح تھپڑایا ہے اور کس طرح بے ہوش کر کے ٹھنڈی ریت پر پھینکا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ شاید اس ناقابل یقین خبر پر یقین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے نہایت سرد لہجے میں کہا، برخودار کنگ، میں نے تمہیں تمہارے اصلی باپ کی آواز سنا کر تم پہ حد درجہ احسان کیا ہے۔ اب ذرا اپنی گھڑی کی طرف نگاہ دوڑا لو۔ میں نے تمہیں 2 منٹ کا وقت عنایت فرمایا تھا، اس میں سے 1 منٹ اور 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اگر 55 سیکنڈ تک فائرنگ کی آواز آنا بند نہیں ہوئی تو میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم
کنگ ہکلا کر رہ گیا۔ اور میری ایک اور بات کان کھول کر سن لو بچے، جس بستی کو تم تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اسی بستی میں تمہاری بھتیجی ویرا بھی موجود ہے، اور وہ میرے چھوٹے بھائی سردار رافع عزت مآب کے قبضے میں ہے۔ اگر بستی پر حملہ نہ روکا گیا تو میرے نور نظر تیری تو… تم پاگل ہو تم، کنگ چیخا، اور یہ پاگل تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، حملہ روک دو ورنہ پہلے شیطان جونیئر کی جان جائے گی اور پھر ویرا کی۔ میری دھمکی ٹرانسمیٹر کے ذریعے کنگ براؤن تک پہنچ گئی تھی اور اب مجھے نتیجے کا انتظار تھا۔ میں نے ٹرسٹیوں کو بستی پر حملہ روکنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کی مہلت دی تھی، اور یہ مہلت بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ میں جیپ کی اگلی نشست پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور میری رائفل کی نال حبشی ڈرائیور کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ عسکری جیپ سے قریباً 10 گز دور کلوروفارم کے زیر اثر ریت پر بے سود پڑا تھا۔ 30 سیکنڈ گزرنے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میری دھمکی کارگر رہی ہے اور کنگ براؤن نے بستی پر حملہ رکوا دیا ہے۔ ٹرانسمیٹر پر فائرنگ کی جو اندھا دھند آواز آ رہی تھی وہ بڑی تیزی سے کم ہوئی اور اب صرف اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کنگ براؤن کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی، بستی پر حملہ روک دیا گیا ہے، کنگ چاہتے ہیں کہ ماسٹر عسقری سے ان کی بات کرائی جائے۔ یعنی کنگ اس بات کا ثبوت چاہتا ہے کہ شیطان جونیئر واقعی میرے قبضے میں ہے، یہی سمجھ لو۔ کیا بھی اپنے پالتو کتے روگال کی بکواس سن کر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ اگر ماسٹر واقعی تمہارے پاس ہے تو تم ان سے بات کرانے میں یوں پسو پیٹ سے کیوں کام لے رہے ہو؟ اس لیے کہ میں کتے کے بچے، میرا مطلب ہے شیطان جونیئر کو لے کر خود تمہاری خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، بس آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ اگر اس دوران تم لوگوں کی طرف سے مگاسا بستی پر ایک بھی گولی چلائی گئی تو اس کی سزا اس شیطان جونیئر کو بھگتنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے روگال کو اشارہ کیا کہ وہ ٹرانسمیٹر بند کر دے۔ سائیں عالی مجھے اشاروں کے نائے میں کہہ گیا تھا کہ روگال کو زندہ رکھنا اب ٹھیک نہیں، اور اگر سائیں نہ بھی کہتا تو بھی میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے پہلے روگال کو حکم دیا کہ وہ بے ہوش ماسٹر عسقری کو اٹھا کر جیپ میں لائے۔ جب وہ لے آیا تو میں نے رائفل کی نال اس کی پیشانی سے لگا دی۔ میرے تاثرات دیکھ کر اس کا جسم تھرا اٹھا۔ وہ بڑی تیزی سے کچھ بولنے لگا، یقیناً جاں بخشی کی درخواستیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکنے لگے تھے۔ میں نے اس کی اذیت کو تول دینا مناسب نہیں سمجھا اور ٹریگر دبا دیا۔ طاقتور گولی رائفل کی گولی نے اس کا بھیجا یوں پھاڑا کہ سر ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح ریت پر گرا اور اس کا خون ایک سیاہ دھبے کی شکل میں ریت پر پھیلنے لگا۔ میں نے جیپ کے نشستوں کے نیچے تلاش کیا تو فوراً ہی مجھے دستی بموں کے 2 چھوٹے ڈبے مل گئے۔ ان دھاتی ڈبوں میں کم و بیش 20 دستی بم موجود تھے۔ ایسے ہی 2 ڈبے جیپ کے ٹول باکس سے بھی ملے۔ اب یہ بات میری سمجھ میں اچھی طرح آ رہی تھی کہ جب میں ماسٹر عسقری کو خیمے سے لے کر جیپ میں آیا اور جیپ روانہ ہوئی تو محافظوں نے جیپ پر صرف چند فائر کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ در حقیقت وہ جانتے تھے کہ جیپ میں 40 کے لگ بھگ ہینڈ گرینیڈز موجود ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی پھٹ جاتا تو ہمارے ساتھ ساتھ ولی عہد عسقری کے بھی ہزاروں ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے سارے ہینڈ گرینیڈ ڈبوں سے نکالے۔ جیپ کے اندر سے ہی مجھے بجلی کا ایک بڑا سا تار بھی مل گیا۔ میں نے قریباً 12 ہینڈ گرینیڈ اس تار کے ذریعے ایک ہار کی شکل میں پروئے اور یہ ہار ایک طرف رکھ دیا۔ پھر ایسا ہی ایک دوسرا ہار بھی میں نے بنایا، اس میں بھی 8 کے لگ بھگ ہینڈ گرینیڈ تھے۔ عسقری کسی وقت بھی ہوش میں آ سکتا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے جس قسم کا تہلکہ مچانا تھا اس کی چھوٹی سی جھلک میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ گرینیڈ کا چھوٹا ہار میں نے اس کے گلے میں ڈالا اور بڑا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ عسقری کو میں نے نشست پر بٹھا کر حفاظتی بیلٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کا سر آگے کی طرف جھک گیا۔ بہرحال وہ نشست پر بیٹھا ہوا ہی نظر آتا تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کا میکینزم اچھی طرح دیکھنے کے بعد جیپ کو سٹارٹ کیا اور مگاسا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹرانسمیٹر پر بار بار سگنل موصول ہو رہا تھا لیکن میں نے بالکل توجہ نہیں دی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سگنل کنگ براؤن کی طرف سے ہوگا۔ ایک پریشان باپ اپنے بیٹے کی خیریت جاننے کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد میں مگاسا کے نواح میں پہنچ گیا۔ مجھے اکا دکا فائر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ فائرنگ مگاسا والوں کی طرف سے ہی کی جا رہی تھی۔ کنگ کو اب اتنی جرأت نہیں رہی تھی کہ وہ گولی چلوا سکتا۔ تاریک افق پر سرخ روشنی نظر آنے لگی۔ یہ اس آگ کی روشنی تھی جو بستی کے کچھ جھونپڑوں میں لگی ہوئی تھی۔ اگر میری دھمکی کے نتیجے میں کنگ حملہ رکوا نہ چکا ہوتا تو یقیناً اس وقت آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے اور چند جھونپڑے نہیں پوری بستی جل رہی ہوتی۔ بستی سے قریباً 300 گز کے فاصلے پر میں رک گیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ دوسری طرف سے کنگ کے اسسٹنٹ راجر کی آواز سنائی دی، تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہاں ہو تم؟ میں تمہارے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں۔ شیطان جونیئر میرے پاس ہے۔ میں نے اپنے اور اس کے گلے میں ایک بڑا خوبصورت سا ہار ڈالا ہوا ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، اور اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو پیش کرو۔ اسسٹنٹ راجر کی آواز میں وہ پہلے والا دمخم محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کا لہجہ بھی مصالحانہ تھا۔
مجھے یقین ہو گیا کہ پچھلے 15-20 منٹ کے دوران کنگ اور اس کے حواریوں کا رابطہ اپنے کیمپ سے ہو گیا ہے، اور وہاں سے تصدیق ہو گئی ہے کہ موگاسا کے ایلچی نے خیمہ پھاڑ کر ماسٹر کو اغوا کر لیا اور جیپ پر فرار ہو گیا۔ یہ میرا مطالبہ نہیں بلکہ ایک اطلاع ہے کہ میں تمہارے شیطان جونیئر سمیت تمہارے درمیان سے گزر کر موگاسا بستی میں جا رہا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے میری جیپ پر ایک بھی گولی چلائی تو میرے اور جیپ کے سمیت شیطان جونیئر کے بھی بے شمار ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں کسی تعاون زدہ چوہے کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس وقت تمہارے شیطان جونیئر کے جسم کے ساتھ اور میرے جسم کے ساتھ درجنوں دستی بم بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تم اس بات کا ثبوت چاہتے ہو تو اپنے کسی اکیلے چوہے کو تصدیق کے لیے بھیج سکتے ہو، لیکن اس چوہے کو یہ سمجھا کر بھیجنا کہ اپنی دم پر کھڑا ہونے کی حماقت بھول کر بھی نہ کرے۔ اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ جیپ عسقی سمیت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ میں اس وقت جیپ کی مشرقی جانب قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر موجود ہوں۔ میں نے اپنی گاڑی کی روشنیاں بجھا رکھی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں روشنیوں کے ذریعے تمہیں سگنل دے سکتا ہوں۔ ہاں، 2 سگنل، راجر کی آواز آئی۔ میں نے ڈپر کے ذریعے 3-4 بار ہارن اشارہ کیا۔ فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر راجر کی ہجانی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا، ہم 2 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم نہیں، صرف ایک شخص آئے گا، چاہے تو تم خود آ جاؤ۔ اور آخری مرتبہ پھر بتا دوں، میں اور عسقی اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف ایک شخص آئے گا، تم اپنی گاڑی کی پارکنگ لائٹس آن رکھو۔ اوکے، میں نے کہا اور لائٹس جلا دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک جیپ مجھ سے 15-20 گز کے فاصلے پر آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص نکلا اور محتاط قدموں سے چلتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں نے چال سے ہی پہچان لیا، وہ راجر خود تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے ہیڈ لائٹس جلا دی۔ وہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کے ہولسٹر میں ریوالور موجود تھا۔ ریوالور وہیں ریت پر ڈال دو، کوئی دوسرا ہتھیار ہے تو وہ بھی وہیں رکھ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ راجر نے ہدایت پر عمل کیا اور میرے قریب آ گیا۔ میں نے گاڑی کی اندرونی روشنی جلا دی۔ اب عسقی اور میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جیپ میں ہر طرف دستی بم تھے، ان میں سے 2-3 کی سیفٹی پن بھی میں نے کھینچ رکھی تھی۔ راجر پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھتا رہا، پھر اس کے حلق سے مری ہوئی آواز نکلی۔ ماسٹر کو کیا ہوا ہے؟ مرا نہیں ہے، صرف بے ہوش ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ فی الوقت بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بستی میں جانے کا محفوظ راستہ دیا جائے۔ باقی گپ شپ بستی میں پہنچ کر ہوگی یار۔ کیا تم اس طرح بستی میں جاؤ گے؟ کیوں؟ میرے اس طرح جانے سے تمہارے کنگ کے پاؤں بھاری ہو جائے گا کیا؟ نہیں، اگر کوئی گولی چل گئی، میرا مطلب اگر لارسیوں کی طرف سے کوئی فائر ہو گیا تو؟ اس خطرے کا بندوبست بھی تم ہی کرو گے میرے چاند۔ تم واپس جا کر بستی کے کسی معزز شخص کو میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے گاڑی کی صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ دیکھو، تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو۔ ہمارے اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ماسٹر کو بستی میں لے جانے کی ضد نہ کرو۔ جو بھی معاملہ ہے وہ یہی طے کر لو نا۔ زیادہ مدبر بنو گے نا تو شرمگاہ کے چیتھڑ اڑا دوں گا۔ میں تمہیں صرف 15 سیکنڈ کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں جیپ کے اندر نظر آنا چاہیے اور جیپ کا رخ بستی کی طرف ہونا چاہیے، سمجھے؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں اور یہ بات تم لوگ مجھے بتا ہی چکے ہو کہ پیغام لانے والے ایلچی کو بھی دردناک موت کا مزہ چکھایا جا سکتا ہے۔ میرے اندر کا بے رحم جہانی استاد مدت بعد آج پھر بیدار ہو گیا تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر راجر جیسے خراٹ شخص کی بھی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن چند سیکنڈ کے تبادلہ خیال سے ہی اس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور پھر مڑ کر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے ہی اس نے ریت سے اپنا ریوالور اٹھایا اور جیپ میں پہنچ گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس کی جیپ نے تیزی سے یو ٹرن لیا اور بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ قریباً 20 منٹ بعد وہی جیپ مجھے اپنی طرف پھر آتی دکھائی دی۔ اس مرتبہ جیپ میں راجر کے علاوہ کوئی اور بھی شخص موجود تھا۔ جیپ مجھ سے کافی فاصلے پر رک گئی۔ جو شخص جیپ سے اتر کر میری طرف بڑھا وہ سردار رافع کا بھائی اولام تھا۔ اس کے ساتھ مترجم کے طور پر سائیں علی کا پراسرار کارندہ اشوکا بھی تھا۔ وہ دونوں میرے قریب آ گئے۔ یہ کون ہے؟ اشوکا نے بے ہوش عسقی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹرسٹ کا ولی عہد، کنگ براؤن کا نطفہ، ماسٹر عسقی۔ اس وقت میرے اور اس کے جسم کے ساتھ بم بندھے ہوئے ہیں۔ جیپ پہ بھی ہر طرف بم موجود ہیں۔ اگر ٹرسٹ کی طرف سے یا بستی والوں کی طرف سے جیپ پر ایک بھی فائر کیا گیا تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں نے اسی لیے تم دونوں کو یہاں بلایا ہے۔ میں عسقی سمیت بستی میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس جیپ کو اچھی طرح پہچان لو، یہ نہ ہو کہ بستی میں سے کوئی ہم پر فائر کر دے۔ اشوکا کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے تھے۔ اس نے میری بات کا ترجمہ کر کے اولام کو بتایا تو اس نے جوش میں آ کر اپنا مکہ لہرایا اور وہیں کھڑے کھڑے نعرے بازی شروع کر دی۔ وہ سمجھ گیا کہ عسقی کی شکل میں ان کے سب سے بڑے دشمن کی شیرگ ان لوگوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ میں نے اسے نعرے بازی سے روکا۔
وہ گردن کی رگیں پھلا کر بڑے تند و تیز لہجے میں کچھ بولنے لگا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اشوکا نے کہا، ٹرسٹیوں نے پولیس والوں کے ساتھ مل کر بستی کی حفاظتی بار راؤنڈ ڈالی ہے اور بستی کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں انہوں نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور کئی جھونپڑے جلا ڈالے ہیں۔ ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کچھ نہیں کریں گے۔ تم لوگ واپس جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ صفدر، ویرا اور سردار رافع وغیرہ کی خیر خیریت پوچھ کر میں نے ان دونوں کو واپس بھیج دیا۔ غلام بے حد پرجوش نظر آ رہا تھا۔ جیپ میں گھس کر بھی وہ مکہ لہراتا رہا اور نعرے بلند کرتا رہا۔ محاذ جنگ پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ دونوں طرف سے ایک گولی بھی فائر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے قریباً آدھا گھنٹہ مزید انتظار کیا۔ اسی دوران میں عسقی ایک دو بار کسمسایا ضرور تھا مگر ہوش میں نہیں آیا۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور عسقی کو لے کر بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ کنگ براؤن کے کئی سو مسلح محافظ اور پولیس والوں کے درمیان سے گزر کر میں بستی میں داخل ہوا۔ سردار رافع نے عبادت گاہ یعنی بوما کی سیڑھیوں پر میرا استقبال کیا۔ سینکڑوں پرجوش لارسی یہاں جمع تھے اور فلک شکاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ ان نعروں میں غم و غصے کا تاثر اتنا نمایاں تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ احمق لوگ کہیں پین کی طرح شیطان جونیئر پر بھی نہ چپٹ پڑیں۔ میں نے دستی بموں کو احتیاط کے ساتھ اپنے اور عسقی کے جسم سے جدا کیا